چلیے پڑھیے عبارت تھوڑا سا پڑھیے. القول في الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في الواجب. أما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا، أعني الموجودة في السارق وفي المسروق وفي السرقة، فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القتل من حيث هي الجناية، والغرم إذا لم يجب القتل. فاختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع، فقال قوم عليه الغرم مع القطع، وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعته. فقال قوم ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة، وفرق مالك وأصحابه. فقال إن كان موسرا ادفع السارق بقيمة المسروق، وإن كان مؤسرا لم يدفع إذا اشتري. واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع بما حكى عنه ابن القاسم. فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان، حق الله وحق الله وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه. وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لازم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث، قال أبو عمر لأنه عندهم مقطوع. قال وقد غسله بعضهم وخرجه النسائي والكوفيون يقولون إن استماع حقين في حق واحد مخالف للأصول. يقولون إن القطع على شيء إن القطع هو بدل من الغرم. ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم. ومن هنا يرون أنه إذا سرق سجن ما فقطع فيه ثم سرقه ثانيا أنه لا يقطع فيه. وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس وأما القطع کا القول فی الواجب، واجب کے سلسلے میں گفتگو، یعنی اس جرم کے بعد اس میں واجب کیا ہے. القول فی الواجب، واجب کے سلسلے میں گفتگو. وَأَمَّا الْوَاجِبُ فِي هَذِهِ الْجِنَایَةِ إِذَا وُجِدَتْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَا، اس جرم کے اندر واجب جب یہ جرم سرزد ہو ان صفات کے ساتھ جن کا ہم نے ذکر کیا، جن صفات کا ہم نے ذکر کیا، یعنی جو چور کے اندر شرط ہے حفظ کی اور دیگر خفیتاً لینے کی، اور شے مسروق کے سلسلے میں جو شرطیں ہیں، چوری کی صفت کے بارے میں جو شرطیں ہیں سب پائی جائیں. تو کہا کہ اس جرم کے اندر واجب جب کہ یہ جرم پایا جائے ان صفات کے ساتھ جن کا ہم نے ذکر کیا، مراد میری ہے کہ وہ صفتیں جو سارق کے اندر موجود ہونی چاہیے، وہ فی الشیء المسروق اور چرائی جانے والی چیز کے اندر، وہ فی صفت سرقہ اور چوری کی صفت کے سلسلے. فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية. تو فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس کے اندر واجب ہاتھ کاٹنا ہے. علی ان الواجب فیہ القطع من حیث ہی جنایہ، تو کہا کہ واجب اس کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے اس حیثیت سے کہ ایک جرم ہے. والغرم اذا لم یجب القطع، اور تاوان واجب ہے جب قطع واجب نہ ہو، یعنی اگر اس حد تک نہ پہنچے قطع کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، اگر وہ مال اس حد تک نہیں پہنچ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ اس میں تاوان دینا ہوگا. تاوان کا مطلب یہ جو مال چوری کی ہے وہ مال واپس کرنا ہوگا، وہ مال واپس کرنا ہوگا، اور اگر وہ مال بعینہ نہ ہو تو اس کی جو قیمت ہے وہ اسے دینا ہوگا. لیکن جب ہاتھ کاٹ دیا
تو اکثر کے یہاں یہی ہے کہ پھر تاوان نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کاٹنا اسی کے بدلے میں ہے، سرقہ کے بدلے میں۔ آگے اختلاف کا ذکر ہوگا۔ تو فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ واجب اس کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ جرم ہے، اور تاوان دینا ہوگا جب ہاتھ کاٹنا واجب نہ ہو۔ واختلفوا هل یجمع الغرم مع القطع، فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا تاوان کو جمع کیا جائے گا قطع کے ساتھ ساتھ، یعنی ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ کیا مال کا تاوان بھی دینا ہوگا، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ فقال قوم علیہ الغرم مع القطع، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں اسے اس کے اوپر تاوان دینا ہوگا، تاوان ہے قطع کے ساتھ ساتھ، یعنی ہاتھ تو کٹا ہی، ساتھ ہی جو مال چوری کی ہے اسے مال کو واپس کرنا ہوگا، اگر مال نہیں ہے تو اسی قیمت دے۔ وبه قال الشافعی واحمد واللیث وابو ثور وجماعہ، اور یہی بات کہی ہے امام شافعی، احمد، لیث، ابو ثور اور ایک جماعت۔ وقال قوم، اور کچھ لوگوں نے کہا لیس علیہ غرم اذا لم یجد المسروق منہ متاعہ بعینہ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر تاوان نہیں ہے جب وہ اذا لم یجد المسروق منہ، کہ جس سے مال چرایا گیا ہے وہ اپنے سامان کو بعینہ اس کے پاس نہ پائے۔ تو کہا کہ لیس علیہ غرم، اس کے اوپر تاوان نہیں ہے جب مسروق منہ اپنے سامان کو بعینہ اس کے پاس نہ پائے، اس مال کو اس نے صرف کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، تو اسے تاوان دینا نہیں ہوگا۔ وممن قال بهذا القول، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے ابو حنیفہ، امام ثوری، ابن ابی لیلہ اور ایک جماعت۔ وفرق مالک واصحابہ، امام مالک اور ان کے اصحاب نے تفریق کی ہے، امام مالک اور ان کے اصحاب نے تفریق کی ہے اور کہا ہے ان کان موسرا اتبع السارق بقیمت المسروق، اگر مالدار ہے تو سارق کے ذمے مسروق کی قیمت لگائی جائے گی، یعنی اس سارق کو سامان کی جو چیز چوری کیا اس کی قیمت ادا کرنے کا مکلف کیا جائے گا۔ فقال ان کان موسرا، اگر چور مالدار ہے، اتبع السارق بقیمت المسروق، تو چور کو مکلف کیا جائے گا، سو چور کے پیچھے لگایا جائے گا مسروق کی قیمت کو، یعنی اس کے ذمے لگایا جائے گا کہ وہ اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُتْبَعْ بِهِ، اور تنگ دست ہے تو اس کے ذمے نہیں لگایا جائے گا، اذا اسرا، جب وہ مالدار ہو جائے، یعنی جس وقت چوری کی ہے اس وقت تو غریب تھا لیکن بعد میں جا کر کے مالدار ہوا ہے، تو جب مالدار ہوگا تب اب نہیں لگائیں گے، اسی وقت کا اعتبار ہے کہ چوری کرتے وقت اس کی حالت کیا تھی، مالدار تھا یا غریب تھا، تنگ دست تھا۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اگر وہ تنگ دست ہو، لَمْ تو اس کے ذمے نہیں لگایا جائے گا تاوان جب وہ مالدار ہو جائے۔ واشترط مالک دوام اليسر الى یوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم، امام مالک نے خوشحالی کے دوام کی شرط لگائی ہے قطع کے دن تک، جیسا کہ ان سے نقل کیا ہے ابن القاسم، یعنی امام مالک نے کہا جس وقت سے چوری کی ہے اس وقت سے لے کر کے ہاتھ کے کاٹے جانے کے وقت تک وہ مالدار ہو تب تو اس سے تاوان لیں گے، اور اگر اس سے پہلے اگر چوری کیا تو اس وقت مالدار تھا لیکن بیچ میں اس کا دیوالیہ ہو گیا تو اس تاوان نہیں لیا جائے گا۔ امام مالک نے شرط لگائی ہے کہ چوری کرنے کے دن سے لے کر کے قطع کے دن تک یسر کی شرط لگائی جائے گی، مالداری کی شرط لگائی جائے گی، جیسا کہ ابن القاسم نے اسے نقل کیا ہے۔ فعمدۃ من جمع بین الامرین،
تو ان لوگوں کی دلیل جنہوں نے دونوں امروں کے درمیان جمع کیا ہے، دونوں امروں سے مراد یہ ہے کہ قطع اور تاوان، ہاتھ بھی کاٹیں گے تاوان بھی دینا ہوگا، تو ان لوگوں کی دلیل جنہوں نے دو امروں کے درمیان جمع کیا ہے وہ ان کا کہنا ہے انہ اجتمع فی السرقۃ حقان، کہ چور کے اندر دو حق جمع ہے، چور کے اندر دو حق جمع ہے، ایک حق اللہ اور دوسرے حق للآدمی، ایک اللہ کا حق اور ایک آدمی کا حق، دو حق اس سے وابستہ ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے چوری حرام کی، چوری اللہ تعالیٰ کے حق کی پامالی کی، دوسرے ایک آدمی کے حق کو لیا تو دو حق اس سے وابستہ ہیں۔ فاقتضى كل حق موجبه، تو ہر حق اپنی موجب کا مقتضی ہوگا۔ اللہ کے حق کا تقاضا یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹے، اور آدمی کے حق کا تقاضا ہے کہ اس کا تاوان دے، اس کا بدلہ دے۔ وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَخْذِهِ مِنْهُ إِذَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ، کہا کہ اور یہ بھی کہ جب ان کا اجماع ہے کہ چور سے مال کے لینے پر جب مال بعینہ اس کے پاس پایا جائے، وَأَيْضًا اور یہ دلیل بھی کہ جب فقہا نے اتفاق کیا ہے چور سے چوری شدہ مال کو لینے پر جب یہ مال بعینہ اس کے پاس پایا جائے، لزم اذا لم یوجد بعینہ عنده ان یکون فی زمانہ، تو یہ بھی لازم آیا کہ جب بعینہ مال نہ پایا جائے اس کے پاس، یہ کہ اس کے زمان میں ہو، اس کے ذمے میں ہو۔ اگر بعینہ مال نہیں پایا گیا تو جب اس پر آپ نے اتفاق کر لیا کہ اگر بعینہ وہ مال اس کے پاس موجود ہے تو چور سے وہ مال لے کر کے صاحب حق کو دیں گے۔ تو جب وہاں پر آپ نے اتفاق کیا تو یہیں سے بھی لازم آئے گا اگر مال بعینہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے ذمے میں کیا جائے، اس کے زمان میں کیا جائے۔ قیاساً علی سائر الاموال الواجبہ، بقیہ تمام واجب اموال پر قیاس کرتے ہوئے، قیاساً علی سائر الاموال الواجبہ، بقیہ تمام واجبی اموال پر قیاس کرتے ہوئے کہ بقیہ اگر مال کسی کے ذمے ہے تو اگر بعینہ ہی واپس نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قیمت یا اس کا تاوان دینا ہوتا ہے۔ وعمدۃ الکوفیون، کوفیین اور کوفیوں کی دلیل حدیث عبد الرحمن بن عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یغرم السارق اذا اقیم علیہ الحد، کوفیوں کی دلیل عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور سے تاوان نہیں لیا جائے گا جب اس پر حد قائم کر دی جائے، چور سے تاوان نہیں لیا جائے گا جب اس پر حد قائم کر دی جائے۔ وہذا الحدیث مضعف عند اہل الحدیث، لیکن یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جو ہے لائق اعتبار ہے۔ وہذا الحدیث مضعف عند اہل الحدیث، اور یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ قال ابو عمر نے کہا لأنہ عندهم مقطوع، اس لیے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک منقطع ہے، پہلے مقطوع بول کر کے منقطع مراد لیا جاتا تھا، یہ حدیث ان کے نزدیک منقطع ہے۔ قال وقد وصله بعضهم وخرجه النسائی، کا بعض لوگوں نے اس کو موصولاً بیان کیا ہے اور اس کی تخریج نسائی نے کی ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ والکوفیون یقولون، اور کوفی لوگ کہتے ہیں ان اجتماع حقین فی حق واحد مخالف للاصول، کہ ایک حق میں دو حق کا جمع ہونا، چوری کیا اب اس کے اندر دو حق کا وابستہ ہونا کہ اللہ کا حق اور آدمی کا حق، ایک اصول کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے ان القطع ہوا بدل من الغرب، کہ ہاتھ کاٹنا یہ تاوان کے بدلے میں ہے، کہ ہاتھ کاٹنا تاوان کے بدلے میں۔ ان اجتماع حقین فی حق واحد، کی دونوں حق کا اکٹھا ہونا ایک حق میں یہ اصول کے خلاف ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قطع ہاتھ کاٹنا یہ تاوان کا بدل ہے۔ ومن ہنا یرون انہ اذا سرق شیئا،
सय्यम्मा फकुतिया फी सुम्मा सरक़हु सानियन अन्नहु ला युक्ता फी। और यहीं से इन लोगों की राय है कि जब कोई चीज चोरी किया और उसके अंदर उसका हाथ काट दिया गया, सुम्मा सरक़हु सानियतन, फिर दोबारा उस माल की चोरी की, अन्नहु ला युक्ता फी, तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि एक बार हाथ काट दिया गया, वस्सारिक़ु फ़क़्तउ अयदियहुमा, तो हाथ दोबारा नहीं काटा जाएगा। ये मसला फिर आगे आएगा, हाँ, तफसील के साथ कि जो है दोबारा करता है तो क्या होगा, सहबारा करता है तो क्या होगा, चार बार चोरी करता है तो क्या होगा। रही बात इमाम मालिक का तफरका, इमाम मालिक का फर्क करना, फस्तहसानुन अला गैर क़ियासिन, तो इस्तिहसान है बगैर क़ियास के। तो इस्तिहसान भी फुक़हा की इस्तिलाह में एक इस्तिलाह है इस्तिहसान, हाँ, कि जो बेहतर और उम्दा मालूम हो, जो है दोनों के हक में, जो बेहतर और अच्छा मालूम हो दोनों के हक में, एक उसूल है इस्तिहसान का। तो इमाम मालिक इसकी वजह से वो फर्क करते हैं कि जाहिर सी बात है कि तंग दस्त है, वो कहाँ से ला करके देगा, एक तो वैसे भी उसका हाथ काट दिया गया, वो और भी मजबूर हो गया, अभी तक दोनों हाथ थे तो कमा खा सकता था आसानी से, और तंगदस्त है, अब उसके एक हाथ को भी काट दिया गया, तो तावान कहाँ से देगा। जाहिर सी बात है कि उसकी मजबूरी और बढ़ गई तो तावान नहीं लिया जा सकता। अगर मालदार है तो ठीक है, चोर से उसकी कीमत, मसरूफ की कीमत वसूल की जाएगी। तो ये जो है इस्तिहसान है, क़ियास नहीं। तो इमाम मालिक ने ये फर्क किया। बस रहने दो आज इतना ही, क्या और पढ़ाऊं? बस ये शेख यहाँ बता दीजिए, वमिन हुना यरौना अन्नहु इदा, यहाँ से मिन हुना यरौना अन्नहु इदा सरक़ सय्यम्मा फ़क़ुतिया फी सुम्मा सरक़हु सानियन अन्नहु ला युक्ता फी। इन्होंने कहा कि क़त्ल ये तावान का बदल है, और यहीं से इन लोगों की ये राय भी है कि जब वो किसी चीज़ की चोरी कर लेता है और उसके पादाश में उसका हाथ काट दिया गया, सुम्मा सरक़हु सानियन, फिर दोबारा कोई शय चोरी करता है, सुम्मा सरक़हु सानियन, फिर दोबारा वो किसी चीज़ की चोरी करे, अन्नहु ला युक्ता फी, तो उसके अंदर उसके हाथ को नहीं काटा जाएगा। अम्मा हाथ है उनका, इसलिए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा सारिक़ु वस्सारिक़ु फ़क़्तउ अयदियहुमा, तो जब एक बार हाथ कट गया है तो अब गोया कि उसका महल नहीं पाया गया, दाएं हाथ काटने की बात थी, अब वो दाएं हाथ कट चुका, उसका महल नहीं मौजूद है, इसलिए उसका हाथ नहीं काटेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म था वो पूरा हो गया, उस पर और कोई सजा दी जाएगी। जी शेख, ठीक है, शुक्रिया। तो ये अभी इतना ही है, अभी ये तफसील से मसला आगे आएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं दोबारा करेगा तो फिर दायां पैर काटेंगे, फिर दायां हाथ काटेंगे, फिर बायां पैर, जो चोरी की तादाद बढ़ती जाएगी, आगे तफसील से दलीलों का जिक्र होगा। इस्तिहसान दोबारा क्या है इस्तिहसान की? इस्तिहसान की तारीफ, ये फ़िक़ही इस्तिलाह है उसूल फ़िक़्ह के अंदर, इसलिए आप पाएंगे, मैं देख के बताता हूँ। बातिल अहकाम शरइया, इस्तिहसान एक तरीक़ा है, एक ज़रिया है अहकाम शरइया के इस्तिंबात के लिए, इंदा ग़ियाबिन नुसूस व अजज़ि मा यस्बिक़ुहा मिन अदवातिन, नुसूस के न पाए जाने के वक्त और उन चीज़ों के न पाए जाने के वक्त जो इससे पहले अदवात हैं, यानी क़ियास, इजमा वगैरह, इस सिलसिले में जो दलीलें ना हो, तो उसको कहते हैं इस्तिहसान। और भी इसकी बहुत सारी दोबारा बोल दीजिए इसकी।
ایک تعریف تو سیدھے سیدھے ہی کہی، ما یستحسنہ المجتہد بعقلہ، ما یستحسنہ المجتہد بعقلہ عند غیاب النصوص. اور بھی بہت ساری تعریف کی گئی. والعدول فی مسألۃ عن مثل ما حکم به فی نظائرها الی خلاف بوجہ ہوا اقوا. بہرحال یہ مستقل اصول فقہ کے اندر آپ پڑھیں گے، وہ وہاں پر اس سلسلے میں مستقل بحث ہے. واشترط مالک دوام اليسر، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام مالک شرط یہ لگاتے ہیں کہ جس دن چوری کیا ہے اور ظاہر سی بات ہاتھ کاٹنے کا جو فیصلہ ہوگا اس میں کچھ وقت لگے گا، 10 دن 20 دن 15 10 دن 20 دن یا اس کا مہینہ لگ جائے. تو جس دن چوری کیا ہے اس دن سے لے کر کے ہاتھ کاٹنے کے دن تک وہ خوشحال رہا ہو تو اس سے مال کا تاوان لیا جائے گا. لیکن اگر ہاتھ چوری کیا بیچ میں اس کا دیوالیہ ہو گیا، اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں بچا، تو اب نہیں لیا جائے گا اس سے کچھ. ہاں وہ غرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحالی اس کی چوری کرنے کے وقت سے لے کر کے ہاتھ کاٹنے کے وقت تک رہے. یہی امام مالک شرط لگاتے ہیں. راجی کیا ہے شیخ، صرف قطع ہے یا تاوان دونوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ اگر مال بعینہ ہی موجود ہے چور کے پاس تو اسے لے کر کے صاحب مال کو دینا ہوگا. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کو سبھی لوگ کہتے ہیں. یہ ہے انه اجتمع في السرقة حقان. ہاں، چوری کے سلسلے میں 2 حق جمع ہو گئے. ایک تو اللہ کا حق کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام قرار دیا تھا، اس نے حق اللہ کے حق کی پامالی کی تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو گیا. اور دوسرا حق ہے کہ جو مال چورایا ہے وہ کسی دوسرے آدمی کا حق تھا، اس پر دست درازی کی ہے تو اس کا بھی اس کو بدلہ دینا پڑے گا، اس حق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اس لیے مال واپس کرنا ہوگا. فاقتضى كل حق موجبه، تو ہر حق اپنے موجب کا مقتضی ہے. اللہ کا حق اس بات کا مقتضی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، آدمی کے حق کا حق موجب ہے کہ اس کے حق کو لوٹایا جائے.